سعودی عرب میں لڑکی بازی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، ذرا دھیان سے کہانی کو سنیں۔ ایک پاکستانی نے ایسا شرمناک کام کیا کہ آپ بھی سنیں گے تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ جو لڑکا ہے جس نے حرکت کی ہے نا، اس کا بڑا بھائی 20-22 سال پہلے سعودی عرب آیا، بہت محنت مزدوری کی، پیسے جمع کیے، چھوٹا سا ہوٹل بنایا اور اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ تھا اور ہوٹل آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا اور اس نے ہوٹل کو بہت بڑا وسیع ہوٹل بنا لیا اور ایک طرف فیملی ہال بنا لیا جہاں پہ فیملیاں بیٹھتی ہیں اور ایک طرف جو لڑکے لوگ بیٹھتے ہیں وہ ہال بنا لیا۔ خوب ہوٹل چلتا۔ جب ہوٹل میں کام بڑھا، اس نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا، سارے بھائیوں کے ساتھ کام پہ لگا لیا، ان بھائیوں کو بٹھا کے نصیحت کی کہ دیکھو یہاں پہ چوری چکاری مت کرنا اور لڑکی بازی کے چکر مت پڑنا۔ جو سب سے چھوٹا بھائی تھا نا، وہ عیاش طبیعت کا تھا، لڑکی بازی کے چکر میں رہتا تھا ہر وقت، اور اسی کو بڑے بھائی نے بیوقوفی یہ کی جہاں پہ فیملی ہال ہے وہاں پہ آرڈر ٹیکر بنا لیا۔ وہ آرڈر لیتا، ویٹر کو بتاتا اس کیبن میں یہ لے کے آؤ، اب ویٹر لا کے دیتا، اور جہاں پہ فیملی کھانا کھاتی ہے وہاں پہ ایک کیبن سے بنے ہوئے ہیں، اس پہ پردہ لگا ہوا ہے۔ جو لوگ عرب میں رہ کے گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا اس چیز کے، جہاں پہ لیڈیز کھاتی ہیں وہاں پہ کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے، پورا بند ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں پہ جو چھوٹا بھائی ہے، ایک دن ایک لڑکی آتی ہے کھانا کھانے تو اس سے آنکھ مٹکا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلسلہ چلتا رہا، نمبر ایکسچینج ہو گیا، فون پہ گپ شپ کرتے، وہ عربی لڑکی تھی، یہ پاکستانی لڑکا تھا، اب دونوں میں پیار ہو گیا۔ اب یہ لڑکا اس کو گفٹ دیتا، اس کے خرچے اٹھاتا، سلسلہ چڑھتا رہا۔ اب یہ لڑکے کو وقت سوچتا ہے کہ وقت آ گیا جو میں نے پہ خرچہ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، اس کو وصول کروں۔ اس نے سعودی عرب کو پاکستان سمجھ رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تو میرا جو بڑا بھائی ہے اس ٹائم ہوٹل پہ نہیں ہوتا، گھر پہ جاتا ہے ریسٹ کرنے کے لیے، بڑے بھائی کی فیملی یہیں پہ ہی ہے اور اس ٹائم کسٹمر بھی کم ہوتا ہے، تم اس ٹائم آ جانا کل اور یہاں بیٹھ کے ہم انجوائے کریں گے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکی بڑی خوبصورت اور سمارٹ تھی۔ لڑکی نے اس کے بتائے ہوئے وقت پہ ہوٹل میں انٹری کی تو لڑکا لے کے اس کو کیبن میں چلا گیا جہاں، اور آگے پردہ کر دیا۔ اس کے ساتھ دو اور دوست جو ہوٹل کے ویٹر تھے اس کام میں شامل تھے، وہ دھیان رکھنے کے لیے تھے۔ یہ لڑکی سے اندر گیا، گپ شپ کرتے رہے ہیں، آخر میں انہوں نے زنا کیا ہے، اور جب سارا کام کرنے کے بعد لڑکے نے اپنے کپڑے پہنے باہر آ گیا، لڑکی سے کہتا ہے کپڑے پہن لو۔ لڑکی نے سارے کپڑے ہوٹل میں پھیلا دیے، کہتی میں تو کپڑے نہیں پہنوں گی، شور مچانا شروع کر دیا، تم نے میرے ساتھ زبردستی کیا، رونا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے دیکھ رضامندی سے کام ہوا ہے، اب ڈرامے مت کر۔ وہ کہتی ہے نہ، وہ چیختی چلائی، وہ چیخ چلا سن کے جو باقی ویٹر اکٹھے ہو گئے، اور لڑکی نے صرف اپنے جسم پہ پردہ لپیٹا ہوا تھا، کپڑے باہر سارے پھینک دیے تھے۔ اب ویٹر دیکھ کے پریشان، ایک ویٹر نے اس کے بھائی کو فون کر دیا کہ یہاں پہ کانڈ ہو گیا ہے۔ اس کا بھائی بھاگ آیا، آ کے دیکھا تو شور مچا ہوا ہے۔ اس نے فوراً ہوٹل بند کیا تاکہ کسٹمر اور باہر سے آ کے دیکھ نہ لے کوئی شور کر رہی ہے لڑکی۔ لڑکی اسی لڑکی کو جس کے ساتھ بھائی نے رنگرلیاں منائی ہے اسے بہن کہتا ہے، بیٹی کہتا ہے کہ تیری مہربانی کپڑے پہن لے، چلے جا، جو ہو گیا سو ہو گیا، معافی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ، اگر مجھ کو یہاں سے بھیجنا ہے تو مجھ کو 50,000 ریال دو تو میں جاؤں گی۔ اب وہ ہکا بکا اپنے بھائی کا منہ دیکھتا ہے، بڑا بھائی، کہ یہ تو نے کیا کام کر دیا، میں کہاں سے لاؤں گا 50,000 روپے۔ اب جب معاملہ زیادہ بگڑا، لڑکی نے شور مچانا بند نہ کیا، اس نے اپنے عربی کو بتایا۔ عربی جو بھاگا آیا، اس کو ساری سچویشن دیکھی، اس لڑکی سے کبھی بیٹی کہتا ہے، کبھی بہن کہتا ہے، اسے کہتا ہے کپڑے تو پہن، تو باہر آ کپڑے پہن کے۔ لڑکی کہتی ہے میرے کو ٹچ مت کرنا، نہ ہی کوئی کیبن میں آئے گا، میں سب کا نام لے لوں گی پولیس کے آگے۔ اب سب لوگوں کی لاتیں کانپیں، کون آگے جائے۔ آخر جو عربی تھا اس نے کہا بتا تو آخری بتا۔ لڑکی 50 سے کم ہوئی، عربی نے آہستہ آہستہ اسے ڈیل کی 20,000 ریال کی۔ کتنے کی؟ 20,000 ریال کی، پاکستانی پتہ نہیں 14-15 لاکھ روپے بنتے ہوں گے 20,000 ریال۔ 20,000 ریال کی اس نے کہا نیٹ کیش ابھی میرے ہتھیلی پہ رکھو۔ لو جی، انہوں نے جو ہوٹل میں پیسے تھے ادھر ادھر مانگ مونگ کے 20,000 ریال لڑکی ہاتھ میں رکھے ہیں، تو لڑکی نے کپڑے پہنے ہیں اور ہوٹل سے جب جانے لگی نا، ہوٹل سے اس پاکستانی لڑکے کو جو اس کا بوائے فرینڈ تھا اس سے کہتی ہے تمہارے پاس میرا نمبر ہے نا، تمہارا کبھی اگر دوبارہ دل کرے نا مجھے کال کر لینا۔ اب بڑے بھائی نے کھینچ کے تھپڑ مارا چھوٹے بھائی کو۔ لڑکی جو ہی باہر گئی ہے، اس کو گاڑی میں بٹھایا، خروج لگایا، وہ سعودی عرب سے آؤٹ کر دیا۔ اس سے کہا آئندہ میری شکل مت دکھانا۔ جو بڑا بھائی تھا انتہائی عزت دار آدمی تھا، معزز آدمی تھا، بڑا بہترین آدمی تھا،
اور وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. جو لوگ پوچھتے ہیں یار کیا ہنگامہ ہوا تھا ہوٹل میں، تو وہ کہتا نہیں ایسے لڑکی پاگل لڑکی تھی، کپڑے پھاڑ لیے تھے. لوگ تو بیوقوف نہیں ہے نا، وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے ہوٹل میں نہیں آتا. اس نے کتنی محنت سے 18-20 سال لگائے اور یہ ہوٹل بنایا. وہ 20 منٹ میں 20,000 لڑکی لے کے چلی گئی. وہ شرمندگی علیحدہ سے. وہ کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کرے گا؟ میں آپ جتنے بھی پاکستانی بھائی جب یہاں پہ آتے ہیں، اتنا سوچ لیا کرو کہ آپ کے پیچھے آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بچے ہیں. ان کے لیے رزق کے لیے تلاش میں یہاں پہ آئے ہو، نہ کہ یہاں پہ یاشیاں کرنے، لڑکی بازیاں کرنے. واسطہ ہے آپ کا. اگر ایسا کوئی وہ اگر پکڑے جاتے تو پورا پاکستان بدنام ہوتا. وہ کہتا پاکستانیوں نے یہ کام کیا، لڑکی چاہے سب 10-12 لوگوں کا نام لے لیتی کہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے نا آپ لوگ. تو اللہ کا واسطہ ہے کہ ایسے کام مت کیا کرو. اپنی بھی عزت کراؤ اور اپنے ملک کی بھی عزت کراؤ. بدنامی کا سبب مت بنو. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. امید کرتا ہوں ایک سبق موضوع واقعہ، اس سے نصیحت ملے گی. اور کمنٹ باکس میں اچھی سی رائے ذرا دیجیے گا ہمیں بھی.